السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کافی وقت کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بالکل ایک نئے موضوع پر بات کریں گے۔ دیکھیں، کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ ہو یا کسی اور محکمہ کا ایکٹ ہو، اس کے جو شروع میں اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں، تشریحات کی جاتی ہیں، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تشریحات کیا ہیں۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس ایکٹ کے اوپر، اب جیسا ہمارا کوآپریٹو ایکٹ ہے، سندھ کوآپریٹو ایکٹ 2020، اب اس میں جو اصطلاحات شروع میں بیان کی گئی ہیں، اگر آپ اس کو پہلے غور سے پڑھیں، سمجھیں، اس کے بعد میں پھر آپ اس میں جیسا بتایا گیا ہے کہ یہ کب سے نافذ و عمل ہوا ہے، ممبر کے کیا معنی ہیں، سیکریٹری کے کیا معنی ہیں، محکمے کا کیا کام کرتا ہے، یہ ایسی تمام چیزوں پہ جو ہے وہ پہلے شروع میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ہم نے آج تک اس کے اوپر کبھی غور شاید ہی کیا ہوں۔ ہم فوری جو ہے جو سیکشن ہے اس کے اوپر وہاں پہ وہ دیکھ لیتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم اس پہ صحیح عمل نہیں کر پاتے۔ تو آج میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں اور اپنے ایکٹ کو پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ قانون کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور جب آپ کے سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ اس پر عمل کرنے میں دلچسپی لیں گے۔ جیسا ہمارے قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ تمام احکامات نازل بتا دیے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیے ہیں، ہر طرح کے تمام احکامات بتا دیے ہیں، لیکن اس کو جب تک کہ ان احکامات کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ کیوں نافذ کیے گئے، تو آپ اس میں عمل صحیح طور پہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس پہ دیکھیں، اگر کوئی اس میں شاید ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی غلطی بتانے میں غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو ضرور تصحیح کر دیجیے گا۔ جنرل پرنسپلس آف انٹرپریٹیشن ریگارڈنگ ڈیفینیشن کلاس۔ اب دفعہ ہاذا میں بعض اصطلاحات کی تعبیر و تشریح کی گئی ہے۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کا حوالہ قرآن ہاذا میں بار بار دیا گیا ہے۔ ان تعریفات کا مطالعہ احتیاط سے کرنا چاہیے، چونکہ دفعہ ہاذا میں ان الفاظ کی تعبیر و تشریح اس ضمن میں لینی چاہیے کہ وہ تمام قانون میں یکساں طور پر کار فرما ہیں۔ جب تک سیاق و سباق میں کسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کی غرض و قائد کسی الفاظ کو کسی مختلف معنوں میں سمجھنا ہے۔ کسی قانون میں کسی تعریفی شق کا شامل کیا جانا اس بات کا غماز ہے کہ اس قانون میں الفاظ کے کیا معنی دیے گئے ہیں۔ اس طرح تعبیر و تشریح قاعدے کے طور پر ایک اعلان کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس کا اطلاق تمام صورتوں میں ہوتا ہے جو اس کے دائرۂ کار میں آتی ہیں۔ فائدہ مند مالک کا مطلب ایک حقیقی فرد ہے جو بلاآخر سوسائٹی کا مالک ہوتا ہے یا اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ قواعد و ضوابط کا مطلب اس قانون کے تحت رجسٹری شدہ قواعد و ضوابط اور وقتی طور پر عمل درآمد ہے، اور اس طرح کے قواعد و ضوابط رجسٹری شدہ ترمیم میں شامل ہیں۔ ذیلی قوانین سے عام طور پر مراد لی جاتی ہے یہ ایسے قواعد و ضابطے ہیں جنہیں کسی سوسائٹی نے ترتیب دیا ہو، لیکن قانون ہاذا میں
جو تعریف کی گئی ہے اس سے مراد وہ ذیلی قوانین مراد ہیں جنہیں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی نے رجسٹر کیا ہو. یہ رجسٹریشن اس قانون کے دفعات کے تحت کرائی گئی ہوں اور بدستور نافذ العمل ہوں. بعد ازاں ان ذیلی قوانین میں کی گئی ترمیمات کو بھی قانون ھذا کے تحت ذیلی قوانین معود کیا جائے گا بشرطے کہ انہیں قانون ھذا کے تحت رجسٹرار نے درج کیا ہو. کمیٹی سے مراد سوسائٹی کی انتظامیہ کمیٹی یا کوئی دوسری ہدایت کنندہ سوسائٹی سے مراد ہے جس کو سوسائٹی کے کاروبار کا انتظام سپرد کیا گیا ہو. یہ وہ خاص افراد ہیں جو نو منتخب کیے جاتے ہیں. انہیں کوئی معاملہ یا کاروبار ممبران کی طرف سے سپرد کیا جاتا ہے. کمیٹی کو مینیجنگ کمیٹی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کہا جاتا ہے، لیکن یہ انتظامی فرائض انجام دیتی ہیں اور ہدایت جاری کرتی ہیں، نہ کہ محض مشورہ دیتی ہیں. ایسے اداروں کو قانون ھذا کے تحت کمیٹی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. مجاز انتظامیہ کمیٹی کا مطلب ریگولیٹریز اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 تفتیشی انویسٹیگیشن ایجنسی مالیاتی مانیٹرنگ یونٹ میں درج کردہ سیلف ریگولیٹر باڈی SRB کے لیے نگرانی کی جاتی ہے. دیکھیں 1925 کے ایکٹ میں یہ شک شامل نہیں تھی، لیکن موجودہ صورتحال میں ملک میں جو صورتحال سوسائٹیوں میں پیدا ہو گئی ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے منی لانڈرنگ کا مطلب ایک ملک سے دوسرے ملک پہ جو ہے پیسہ چلے جانا. حالانکہ سوسائٹی میں تو ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ایک پیسہ دوسرے کے چلے جائے، لیکن یہاں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک کے پیسہ دوسرے کے جیب میں چلا گیا. تو یہ بہت اہم ہے. تو اس خاص طور پہ یہ 1910 کا شک نمبر 6 جو ہے خاص طور سے شامل کی گئی ہے تاکہ سوسائٹی والوں کو یہ معلوم ہو کہ صاحب اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہے، فراڈ ہو رہا ہے یا کوئی بہت بڑا جو کام وہ ہو رہا ہے جس سے سوسائٹی کے ممبران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس صورت میں اس سیکشن کے تحت سوسائٹی کے انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اس شک کو ضرور غور سے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حالانکہ جو عام طور پہ سوسائٹیز میں اتنا بڑا کوئی پیسہ ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ بعض جگہوں پہ شاید ایسا ممکن ہوا ہوگا پاکستان میں، اس وجہ سے یہ شک شامل کریے. سندھ ایکٹ میں بھی ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی اس شک کو خاص طور پر اس مرتبہ شامل کیا گیا. محکمہ کا مطلب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ. سرمایہ کار بینک، اس سے مراد ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کا خاص مقصد کسی دوسری سوسائٹی کو نقدی جن کی شکل میں قرضہ فراہم کرنا ہو. کسی ایسے کاشتکار کو جو کسی سوسائٹی کا ممبر نہ ہو یا قرضہ مہیا کرنا ہو، یا ہر وہ سوسائٹی اور کاشتکاروں کو قرضہ دی جائے. اچھا، اس میں جو ہے سرمایہ کار بینک جو ہے، ایک تو ہمارے پاس سندھ پروونشل، ہر صوبے میں ایک سندھ کوآپریٹو بینک ہے، لیکن صوبے سندھ میں کوآپریٹو بینک سندھ پروونشل کوآپریٹو بینک تھا، لیکن اب وہ ڈیزالو ہو گیا ہے. اب کیوں ہوا اس کی تفصیل تو وہ بعد میں بتائیں گے. لیکن ایک قرضہ جات کی جو سوسائٹیاں ہیں وہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں چل رہی ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ کراچی میں بات کی جائے تو یہ سوسائٹیاں چل رہی ہیں. حالانکہ کم تعداد ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے ممبران کو فائدہ پہنچا رہی ہے. یہاں سے ہر کوئی جو ہے
जो मेंबर उसका बनेगा वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसको फ़रोग़ देना चाहिए, इससे बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। हुकूमत का मतलब हुकूमत सिंध, हर सूबे में वो उसके हिसाब से उसको समझा जाए। हुकूमत पंजाब, हुकूमत केपी। कर्जे से ऐसा सरमाया मुराद है जिसकी बैंकिंग ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस 1984 में तारीफ की गई है और दूसरे तमाम इज़हार कुर्बत की तामील की जाएगी। तो ये हमारे पास थी जो कोऑपरेटिव एक्ट में कर्जदार की सोसाइटियों को बनाई जाती हैं और वो अपना काम करती हैं। मेंबर से मुराद वो शख्स मुराद है जो सोसाइटी की दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन में शरीक हुआ हो, और नीज़ वो शख्स भी जो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बाद सोसाइटी के क़वाइद व ज़वाबित और इसके रूह से मेंबर बनाया गया हो, जिसका इतलाक ऐसी सोसाइटी पर होता है। यानी जिस वक्त सोसाइटी बनाई जाती है उस वक्त भी जो है मेंबर साजी की जाती है, जिसने होकर सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम जो है 30 अफराद की जब वो रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद में फिर ओपन कर देते हैं मेंबरशिप, जो चाहे उसका मेंबर बन सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। उजरती शख्स का मतलब एक फर्द या अफराद। अफसर से मुराद ऐसे ओहदेदार हैं जिनमें चेयरमैन, सेक्रेटरी, खजांची, मेंबर इंतज़ामिया या कोई शख्स जिससे क़वाइद के तहत या किसी सोसाइटी के बाइनास के तहत ऐसी सोसाइटी के कारोबार के मुतालिक हिदायत जारी करने का इख्तियार हो। जैसा हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है तो एक मैनेजिंग कमेटी तो होती है, उसके जो कमेटी के अरकान हैं वो निगरानी करते हैं, सेक्रेटरी उन सबको देखता है, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं तो बज़ाख़ुद वो नहीं देख सकता, तो एक अफसर मुकर्रर किया जाता है जो तमाम मामलों को देखता है। क्रेडिट सोसाइटीज़ में मैनेजर रखे जाते हैं और मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में भी मैनेजर रखे जाते हैं। ये इसलिए ये अफसर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तजवीज़ करदा का मतलब है कि क़वाइद और ज़वाबित के ज़रिए तजवीज़ करदा। सोसाइटी की मुराद ऐसी सोसाइटी है जिसकी रजिस्ट्री इस एक्ट के बमौजब की जाए या समझा जाए इसकी रजिस्ट्री के इस एक्ट के तहत हुई। रजिस्ट्रार का मतलब है कि एक पर जो एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मुकर्रर किया गया हो। ये बहुत बड़ा अहम अहदा होता है जो सूबे में एक ही रजिस्ट्रार होता है और तमाम जो अजला के मामले सोसाइटी में जो होते हैं, सोसाइटी देखिए सोसाइटी एक्टिव हाउसिंग नहीं है, आपको सोचें खर्जात की सोसाइटी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है, फिशरिंग सोसाइटीज़ हैं, ये तमाम सोसाइटीज़ को जो है देखभाल और उनके काम को देखना ये रजिस्ट्रार का फ़र्ज़ है और वो इसी जो एक्ट के तहत उन मामलात को देखता है। तो अब ये यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसमें और भी मज़ीद इस्तिलाहात हैं जो मैं आपको इसमें अगले वीडियो में मैं आपको ये इसकी तफसील बताऊँगा, तो आप इन चीज़ को समझिए। और देखिए हम जब तक के कानून को समझेंगे कि जब तक के कानून के अमल दरामद नहीं होगा कोई काम जो है वो नहीं हो सकता। देखिए अल्लाह ताला ने सज़ा और जज़ा दोनों रखी हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसके तो अजर मिलेगा और जो आप गलत काम करेंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। इसलिए कानून को समझना चाहिए। इसके साथ रूल्स बनाए गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम लोग जो है इस पर तबसरा करने नहीं करते और इस पर तबसरा करें, इसको पढ़ें, अगर कोई बात हो तो हम इसको करें। इसीलिए जो है तालीम और तरबियत का ख़ास तौर पर इमदाद बाहम रखा गया है कि
تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے اور تربیت کے ساتھ تعلیم بھی ضروری ہے، تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ ہم اس تحریک امداد باہمی سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں دنیا میں، ہر ملک میں۔ آپ سمجھیں کہ بعض ممالک ایسے ہیں جن کا 90% کاروبار جو ہے، معاشی کاروبار، سب امداد باہمی کے یہ ذریعے چل رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ پاکستان میں ایسا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا، حالانکہ ہندوستان میں اس کا زبردست فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور خصوصاً کاشت کا زرعی انجمنیں جو ہیں وہ، اور جو خواتین کی سوسائٹیز ہیں وہ بھی، لیکن ہمارے پاکستان میں خواتین کی سوسائٹیز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں 5,000 سے زائد کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں خواتین کی، اور اچھی طرح فائدہ اٹھا رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے سمجھ کے اس میں سب سے بڑا عنصر یہ ہے ایمانداری، محنت، لگن، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کریں گے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو فائدہ ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔